السلام علیکم۔ فنی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ کسی گاؤں میں ایک غریب چرواہا رہتا تھا۔ وہ روزانہ چند بکریوں کو لے کر قریب پہاڑی پر چلا جاتا جہاں بکریاں چرتی رہتی تھیں۔ چرواہا بہرا تھا مگر اس سے اس کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی اسے کھانا دینا بھول گئی اور پھر بچے کے ہاتھ میں بھی نہ بھجوایا۔ چرواہے نے سوچا، میں گھر جا کر کھانا لے آؤں، دن بھر بھوکے رہنا میرے لیے دشوار ہوگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا یعنی گھاس کاٹنے والا پہاڑ کے کنارے گھاس کاٹ رہا ہے۔ چرواہا اس کے پاس گیا اور کہا، بھائی تم ذرا میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں گاؤں جا کر کھانا لے آؤں، میری بیوی آج کھانا دینا بھول گئی ہے۔ اتفاق سے گھسیارا بھی بہرا تھا۔ وہ ایک لفظ بھی نہ سن سکا بلکہ الٹا وہ غلط سمجھا۔ وہ بولا، میں تم کو اپنی گھاس کیوں دوں؟ یہ تو میں اپنے جانوروں کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ میرے پاس ایک گائے اور 2 بھیڑیں ہیں جن کے لیے مجھے دور دور سے گھاس لانا پڑتی ہے۔ نہیں نہیں، میرا پیچھا چھوڑو، میں تمہاری طرح کے لوگوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں جو دوسروں کی چیزیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ ہلایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ چرواہا اس کی بات نہ سن سکا۔ وہ بولا، شکریہ میرے دوست، تم نے راضی ہو کر مجھ پر بڑا احسان کیا، میں بہت جلد آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اپنی جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ بیوی بخار میں مبتلا ہے اور پڑوس کی ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ چرواہے نے کھانا کھایا اور پھر سیدھا پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس کی بکریاں موجود تھیں۔ گھسیارا اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ چرواہے نے اپنے دل میں کہا، یہ گھسیارا کتنا ایماندار ہے، میری بکریوں کی نگرانی کرتا رہا مگر شکریہ کا بھی خواہش مند نہیں ہے۔ لنگڑی بکری سے دے دینی چاہیے، یوں بھی مجھے اس کو ذبح تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اس نے لنگڑی بکری کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھسیارے کے پاس پہنچ کر بولا، بھائی میری بکریوں کی نگرانی کرنے کے صلہ میں یہ تحفہ قبول کرو، اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لینا۔ مگر گھسیارا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ وہ غصے میں بولا، چرواہے مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری غیر حاضری میں کیا ہوا، تمہاری بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، میں تو اس کا ذمہ دار نہیں، میں تو گھاس کاٹ رہا تھا، چلے جاؤ یہاں سے۔ چرواہا سمجھ نہ سکا کہ گھسیارا ناراض کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے ایک آدمی کو آواز دی جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہنے لگا، جناب عالی مہربانی کر کے مجھے یہ بتائیے کہ یہ گھسیارا کیا کہہ رہا ہے؟ میں بہرا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کر رہا۔ اس کے بعد چرواہا اور گھسیارا دونوں چلا کر اس مسافر سے باتیں کرنے لگے۔ وہ سوار گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب آ گیا۔ یہ سوار گھوڑے چرایا کرتا تھا اور یہ بھی بہرا تھا، لہٰذا وہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ان دونوں سے اس جگہ کا نہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے ان دونوں کو ناراض ہو کر چلاتے دیکھا تو گھبرا کر بولا، ہاں بھائی میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے ہی چرایا ہے، مگر مجھے ہرگز علم نہ تھا کہ تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ اتنے میں گھسیارا چلایا، بکری کے لنگڑے ہونے میں میرا کوئی قصور نہیں۔ چرواہا چلایا، اس سے پوچھو کہ یہ میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کرتا، میں تو شکریہ کے طور پر اس کو یہ دے رہا ہوں۔ اس پر چور بولا، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے چرایا ہے، مگر میں بہرا ہوں اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم دونوں میں سے یہ گھوڑا کس کا ہے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا وہاں آ گیا۔ گھسیارا دوڑ کر اس کے پاس پہنچا اور بولا، محترم میں بہرا ہوں، اس لیے میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ بتائیے کہ یہ کیوں چلا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بوڑھا گونگا تھا، لہٰذا وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بہرحال وہ اب قریب آیا اور ان تینوں کے چہرے غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت تک تینوں بہرحال خاموش ہو چکے تھے۔ بوڑھا اتنی دیر تک ان کے چہروں کو گھورتا رہا کہ وہ گھبرا گئے۔ اس کی چمکدار سیاہ آنکھیں تھیں۔ وہ دراصل گھور کر اصل حقیقت کا پتہ چلانا چاہتا تھا۔
لیکن یہ تینوں ڈرنے لگے کہ یہ بوڑھا ان پر کہیں جادو نہ کر دے۔ چنانچہ چور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بھاگ گیا۔ چرواہے نے جلدی جلدی اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انہیں بھگا کر اپنے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ گھسیارے نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور گھاس کی گٹھری اپنے کندھے پر اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ بوڑھا انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ چند منٹ بعد وہ بھی چلا گیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔